السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کتنے دن کے بعد ہم بستری کرنا ضروری ہے، اور یہ بات ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ تمام دیکھنے اور سننے والے پیارے دوستوں کو ہمارا پیار بھرا سلام۔ پیارے دوستو، آج پھر آئے ہیں ایک ایسی ویڈیو لے کر جو آپ کے ایمان کو درست کرے گی۔ اگر آپ بھی اپنے آخری نبی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سچے عاشق رسول ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر کے کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ تو چلیے دوستو، آج کی یہ شاندار ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، جو آپ کے لیے بہت زیادہ خاص ہے۔ اور خاص کر کے ایسے لوگ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں جو لوگ اپنی بیوی کو وقت نہیں دے پاتے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پیارے دوستو اچھی لگے تو آپ اپنے دوستوں میں ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ ایک عورت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، اے امیر المؤمنین، میرا شوہر دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے، میں اس کی شکایت بھی کرنا ناپسند کرتی ہوں، یعنی کہ میرا شوہر ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، تمہارا شوہر بڑا نیک اور پرہیزگار ہے، تمہارا شوہر تو بہت اچھا ہے۔ یہ سن کر اس عورت نے پھر عرض کیا، اے امیر المؤمنین، میرا شوہر دن میں روزہ رکھتا ہے، رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور میں اس کی شکایت بھی کرنا پسند نہیں کرتی۔ اس طرح سے اس عورت نے 3 بار اس بات کو دہرایا، اور اس طرح سے 3 بار جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی جواب دیا۔ پیارے دوستو، وہیں پر جناب کعب رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ جب انہوں نے اس عورت سے یہ بات سنی تو کہنے لگے، امیر المؤمنین، یہ عورت اپنے شوہر کی شکایت آپ سے کر رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا شوہر ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، وہ اس کو وقت نہیں دیتا، اس کا شوہر اس کے ساتھ ہم بستر نہیں ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے کعب، تم نے اس بات کو سمجھا ہے، ویسے ہی تم اس بات کا فیصلہ بھی کر دو۔ اس کے بعد دوستو، حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کے شوہر کو اپنے پاس بلایا، اور جب اس کا شوہر حاضر ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اے شخص، تمہاری بیوی تمہاری شکایت کر رہی ہے۔ یہ سن کر اس عورت کے شوہر نے کہا، کس چیز کی شکایت کر رہی ہے؟ کھانے کے بارے میں یا پھر پینے کے بارے میں؟ تو یہ سن کر حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، یہ عورت کھانے پینے کی شکایت نہیں کر رہی، بات کچھ اور ہے۔ اس کے بعد دوستو، اس کی بیوی نے کچھ اشعار پڑھنے شروع کیے جن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے قاضی، ان کی دانست بڑی پختہ ہے، میرے دوست کو اس کی مسجد نے میرے بستر سے غافل کر دیا ہے، اس کی عبادت نے میرے پہلو میں سونے سے اس کی دلچسپی ختم کر دی۔ ایک آپ تم ہی فیصلہ کر دو، یہ نہ تو دن کو سوتا ہے نہ رات کو سوتا ہے، عورتوں کے معاملات میں میں اس کی تعریف نہیں کر رہی ہوں۔ پیارے دوستو، یہ سن کر اس عورت کے شوہر نے کہا، امیر المؤمنین، یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے، اس کے بستر اور اس میں مجھ کو بالکل دلچسپی نہیں رہی۔ میں ایسا شخص ہوں جو سورۃ البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، الانعام اور الاعراف میں نازل ہوا ہو، اس نے مجھے ہر چیز سے غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ بیوی میں بھی دلچسپی نہیں رہی۔ اللہ کی کتاب میں بہت بڑا خوف سنا گیا ہے۔ پیارے دوستو، یہ سن کر حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے، اور ہر عقل مند کے لیے 4 دن میں اس کا حصہ ہے، اس لیے ہر 4 دن میں اسے تم اپنا حق ادا کر دو اور علتیں بیان کرنا چھوڑ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں میں سے تیرے لیے 2 3 اور 4 حلال کی ہیں، ہمارے لیے 3 دن اور 3 راتیں ہیں، تو تم ان میں جتنی چاہو اتنی اللہ کی عبادت کرو، مگر یاد رکھنا، چوتھے دن یا چوتھی رات میں اپنی بیوی کا حق ادا کر دو۔ اس کے بعد اس کا وہ شوہر عرض کرنے لگا، امیر المؤمنین، اب یہ غلطی کبھی نہیں کروں گا، جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہوگا۔
پیارے دوستو، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میں تیری کس بات کی تعریف کروں، تمہارے علم پر فخر کروں یا پھر اس معاملے پر ان کو سمجھانے پر تمہارے فیصلے کی تعریف کروں۔ اے کعب میرے بھائی، آج سے میں نے تمہیں بصرہ کا قاضی بنا دیا۔ پیارے دوستو، اسی طرح سے اب آپ کو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک اور واقعہ بتاتے ہیں، جس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ ایک شادی شدہ عورت اپنے شوہر سے کتنے دنوں تک دور رہ سکتی ہے، یعنی کتنے دنوں تک وہ اپنے شوہر کی جدائی کو برداشت کر سکتی ہے، اس کے بعد اس کے صبر کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک عورت نے آپ سے فریاد کی کہ اس کا شوہر کافی عرصے سے جہاد پر گیا ہوا ہے اور وہ اس کی جدائی میں بے چین ہے۔ اس عورت نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک التجا کی کہ وہ اس کے شوہر کو واپس بھیج دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کی فریاد کو سنا اور خاموشی سے اٹھ کر اپنے گھر چلے گئے، اور گھر جا کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سے پوچھا، اے میری بیٹی، آپ بغیر شرم اور لحاظ سے مجھے یہ بتائیں کہ ایک شادی شدہ عورت بغیر اپنے شوہر کے کتنے دن تک رہ سکتی ہے، یعنی کتنے دنوں تک وہ اپنے شوہر کی جدائی کو برداشت کر سکتی ہے۔ تو یہ سن کر آپ کی بیٹی نے شرم سے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا اور نیچی نگاہوں سے اپنی 4 انگلیاں اٹھا کر آپ کو اشارہ کر دیا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ ایک عورت بغیر اپنے شوہر کے 4 مہینوں تک صبر کر سکتی ہے، اور اس کے بعد اس کے صبر کا مادہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ اس کی جدائی سہنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اپنی بیٹی سے یہ جواب سننے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی لشکر میں جو جہاد پر گئے ہوئے تھے ان کے لیے فرمان جاری کر دیا کہ شادی شدہ فوجیوں کو 4 مہینے سے پہلے واپس اپنے گھر آنے کی اجازت دی جائے اور ان کی جگہ پر نئے فوجیوں کو بھرتی کر لیا جائے۔ تو پیارے دوستو، اس کے بعد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہی قانون چلتا رہا، اور اگر کوئی شادی شدہ مرد جہاد پر جاتا تو اس کے 4 مہینے سے پہلے واپس بلا لیا جاتا تھا۔ پیارے دوستو، اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی خلافت میں ایک دن رات کو پہرے داری کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ گھر سے ایک عورت کی آواز آ رہی ہے۔ وہ عورت کچھ اس طرح سے اشعار پڑھ رہی تھی جن کو سننے کے بعد امیر المؤمنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر جانے پر مجبور ہو گئے۔ آپ نے ان کے گھر جا کر دیکھا تو وہ عورت کچھ پڑھ رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا شوہر گھر سے کہیں دور چلا گیا تھا اور یہ کافی دن گزر جانے کے بعد بھی واپس لوٹ کر نہیں آ رہا تھا، اور وہ عورت اس کی جدائی میں وہ اشعار پڑھ رہی تھی۔ پیارے دوستو، جناب عمر فاروق نے جب اس عورت کو رونا دیکھا اور اس کے اشعار کو سنا تو آپ فوراً اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ ایک شادی شدہ عورت کتنے دنوں تک بنا شوہر کے رہ سکتی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا کہ ایک عورت بغیر شوہر 3 سے 4 مہینے تک اپنے شوہر سے دور رہ سکتی ہے، اس کے بعد اس کے صبر کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہی یہ فرمان جاری کر دیا کہ فوجیوں کو 4 مہینے سے پہلے گھر آنے کی چھٹی دی جائے تاکہ وہ فوجی گھر آ کر اپنی بیوی کا حق ادا کر سکے۔ پیارے دوستو، اس کا حوالہ ہے تاریخ الخلیفہ پیج نمبر 146۔ تو پیارے دوستو، اب تو آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک شادی شدہ عورت کتنے دنوں تک بغیر شوہر کے رہ سکتی ہے۔